بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے میدان حشر کی، کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام و راحت بھی۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے، غرض کہ ہر آنے والا جائے گا اور سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمر مقرر ہے، اسی طرح دنیا کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی، اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ موت اور زندگی کی حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی موت و زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ پہلی زندگی میں عمل کا موقع دے کر اور کام کرنے کا طریقہ بتا کر انسان کو امتحان میں ڈالا۔ پھر دوسری زندگی رکھی گئی جس کا اعلان پیغمبروں کی زبانی صاف کر دیا گیا کہ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے وہ مالک کے حضور میں جواب دہی کرنا ہے۔ سورہ مومنون میں انسان کی پیدائش کی حالت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا، پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ زندگی نہیں ہے، اور جیتی جاگتی مورت اور ہستی بولتی تصویر ہے۔ دیکھتی سنتی جان جو تم کو دی گئی ہے ہمیشہ رہے گی۔ موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک اور زندگی پاؤ گے، اور اپنی اس پیاری جان کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو کر وفیت کلو نفس ما عملت کا منظر دیکھو گے۔ اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے، اس پر تمام عقل والے ایک رائے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی مشہور مثال ہے جو عام و خاص ہر ایک کی زبان پر ہے۔ دنیا میں جو کام انسان کرتے ہیں ان کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین بدلے کا دن، اور یوم الفصل فیصلے کا دن، اور یوم الحساب حساب کا دن فرمایا گیا۔ اس دن رشتہ دار کام نہ آئیں گے، نہ طاقت چلے گی، بے کسی اور بے وسی کی دنیا ہوگی۔ اعمال پیش ہوں گے، ہر بھلائی برائی سامنے آئے گی۔ سورہ جلال میں فرمایا گیا کہ اس دن الگ الگ جماعتوں میں ہو جائیں گے تاکہ اعمال کو دیکھ لیں۔ سو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اپنے آپ اکیلے حاضری ہوگی، اور پہلے کے اور آخر کے لوگوں میں سے کوئی چھپ کر کہیں نہ جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے پاس ان کی گنتی ہے، اور گن رکھی ہے ان کی گنتی، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا آئے گا۔ انسانوں نے جو کام دنیا میں کیے تھے ان کا اکثر حصہ دنیا میں ہی بھول گئے تھے، پھر آخرت میں تو کیا یاد رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے اطلاع فرمائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ نیکیاں اور برائیوں کا بدلہ قیامت کے دن پر ادھار کیوں رکھا ہے، مرتے کے ساتھ ہی قبر میں کیوں فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ ان کی حکمت چاہتی ہے کہ فیصلوں اور بدلوں کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں تو کتنی مصلحتیں اور حکمتیں ہوں گی۔ سراسری نظر میں جو مصلحت ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا تعلق انسان سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق سے۔ ساری مخلوق سے اچھا برتاؤ رکھے، اچھے ویوہار کرے، کسی پر جانی یا مالی ظلم نہ کریں۔ مخلوق پر جو حق ہے کھلے طور پر شریعت نے ان سے آگاہ فرما دیا۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے ذمے نہ صرف مخلوق کے حق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق بھی ہے، ان کی تفصیل بھی پاک شریعت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے
کہ نیک عمل اور برے عمل دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل جو عمل کرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو کر لینے کے بعد انسان عذاب یا ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ عمل کہ جو وجود میں آتے ہی ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کا اثر برابر زیادہ سے زیادہ ثواب و عذاب کا حقدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے لکھ کر یا بول کر تبلیغ کیا اور اس کے اثر سے دنیا میں نیکیاں جاری ہے، یا کسی نے کنواں کھدوا دیا یا سرائے بنوا دی ہے یا اور کوئی ایسا کام کر دیا جس کا نفع اور اثر برابر جاری ہے، تو بہرحال اس کا ثواب بھی چالو ہے، وہ مر بھی جائے گا تب بھی اس کا ثواب چالو رہے گا۔ اس کے خلاف اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام چالو کیا یا کسی کو گناہ کا راستہ بتا دیا یا کوئی ایسی کتاب لکھ دی جو انسانوں کو گناہوں پر ابھارتی رہتی ہے، یا اور کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے گناہ برابر جاری ہے، تو بہرحال اس کے اعمال نامے میں گناہ بڑھتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ عذاب کا حقدار ہوتا رہے گا۔ اس سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ جس طرح دنیا میں انسان اعمال کا کھاتا برابر لکھا جاتا رہتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جبکہ قبر بھی عمل کا گھر ہے اور آخرت میں جن اعمال کی وجہ سے عذاب یا ثواب ملتا ہے وہ اب بھی اس کے اعمال نامے میں جاری ہے، چاہے اس نے کیے ہو یا وہ ان کے کرنے کی وجہ بن گیا ہو۔ کیسے دے دیا جائے اور آخری فیصلہ کس طرح ہو، پھر چونکہ بندے کے حق کے فیصلے بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بھی قیامت کے دن پر فیصلہ رکھا گیا، کیونکہ برزخ کی دنیا میں تمام حقدار موجود رہیں گے، نہ ہوں گے۔ ہر آدمی کی موت کا وقت الگ الگ ہے۔ برزخ کی دنیا میں آج پہنچا ہے جس نے اس پر ظلم کیا تھا، وہ 10 سال بعد وہاں پہنچے گا۔ جن لوگوں کو اس نے ظلم کیا ہے وہ 20 سال بعد دنیا سے رخصت ہو کر برزخ میں جگہ پائیں گے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مدعی اور مدعو علیہ دونوں موجود ہو تب فیصلہ کیا جائے، تاکہ غائبانہ فیصلہ کرنے پر مدعی یا اعتراض نہ کر سکے کہ میرا حق کم دلایا گیا، مدعو علیہ نہ کہہ سکے کہ میرے خلاف ڈگری دینا اس وقت صحیح ہوتا جبکہ مدعی موجود ہوتا، یا ممکن نہ تھا کہ مدعی معاف کر دیتا۔ اس لیے حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک ایسی تاریخ فیصلوں اور بادلوں کے لیے مقرر کر دی جائے جس میں سب حاضر ہوں اور جس میں ہر قسم کے اعمال چاہے خود کیے ہوں یا واسطے کے ساتھ بندے کے اعمال نامے میں لکھے گئے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، تاکہ سب کے سامنے فیصلہ ہو، پورے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اسی تاریخ کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر قسم کے اعمال اور عمل کے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ تمام اگلے و پچھلے لوگ زندہ کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن فیصلے ہوں گے اور بدلہ ملے گا۔ باقی رہا یہ سوال کہ دنیا میں کیوں فیصلے نہیں ہوتے، بدلے کیوں نہیں ملتے، اس کا جواب ہم انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے میدان حشر کی، کہ اس دنیا میں